وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ہم زبان نبی ترجمان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ کون عمر؟ وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جن کی شجاعت، بہادری، جواں مردی، انصاف پسندی کے قصے اسلام لانے سے قبل بھی مشہور تھے، اور اسلام لانے کے بعد اس میں چار چاند لگے، مزید نکھار پیدا ہوا، اور ایسا نام باقی اللہ نے رکھا کہ صبح قیامت تک کوئی آپ کے نام کو، آپ کے ذکر کو، آپ کی شان کو مٹا نہیں سکتا۔ جس کو اللہ کے پیارے نبی نے اپنے پہلو میں جگہ دی ہو، اس کی شان کون گھٹا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے جب ایمان لائے تو کفر میں اس درجہ مایوسی چھائی کہ ان لوگوں نے برملا کہنا شروع کر دیا کہ آج سے ہمارا آدھا زور، آدھی طاقت گھٹ چکی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو حد درجہ خوشی حاصل ہوئی۔ آپ نبی سے اس درجہ والہانہ عقیدت و محبت رکھتے تھے کہ آپ کو اگر کوئی نبی کا غلام کہہ دیتا تو آپ اس کے شکر گزار بھی ہوتے، شب و روز آپ کے مسکراتے ہوئے گزر جاتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ جو بہت چھوٹے سے تھے، آقا امام حسین کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ کھیلتے کھیلتے کسی بات پر سرکار کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ تم میرے نانا کے غلام کے بیٹے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو اس وقت یہ بات سمجھ میں نہ آئی، اپنے والد کے پاس شکایت کرتے ہوئے آئے کہ امام حسین نے ایسا کہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ پھول کی طرح کھل جاتا ہے، کہتے ہیں چلو، بیٹا خوش ہوتا ہے کہ ابھی جو ہے امام حسین کو میرے والد ڈانٹیں گے، لیکن یہ کیا، جب وہاں پہنچے تو دست بستہ عرض گزار ہوتے ہیں کہ اے میرے کریم آقا کے پیارے نواسے، اے دوش رسالت پر سوار ہونے والے، گود نبی میں کھیلنے والے، وہ خوشبخت نواسے کہ جن کو آقا سونگتے ہیں، کبھی آقا جنہیں سونگیں، کبھی حیدر جنہیں چومیں، گل زہرا کی صورت میں سراپا گلستاں تم ہو، کہ اے پیارے نواسے، کیا آپ نے یہ بات میرے بیٹے سے فرمائی ہے؟ اگر فرمائی ہے تو کیا آپ یہ لکھ کے دے سکتے ہیں؟ آپ کا بیٹا متحیر ہے کہ بجائے اسے ڈانٹنے بولنے کے آپ ان سے اس طریقے سے عرض گزار ہو رہے ہیں۔ آخر آقا امام حسین نے جب تحریر میں یہ بات دے دی تو آپ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹے، تمہیں ابھی اس کی حقیقت اور اہمیت کا اندازہ نہیں، لیکن یہ وہ تحریر ہے کہ جس کے بعد جنت کا ملنا مجھے اس درجہ یقینی ہے کہ جیسے کہ میں دنیا میں آ چکا ہوں، اپنی اتنی عمر گزار چکا ہوں، کیونکہ یہ جنتی جوانوں کے سردار آقا امام حسین نے لکھ کے دیا ہے۔ تو یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت نبوت سے اس درجہ محبت رکھتے ہیں، نبی سے اس درجہ محبت رکھتے ہیں۔ آج ان کی تاریخ کو، ان کی ذات کو مٹانے کی کچھ لوگ ناپاک کوششیں کرتے ہیں۔ ذی الحجہ کی آخری تاریخ میں آپ کو ایک بدبخت نے آپ پر حملہ کیا، اور یکم محرم الحرام شریف کو آپ کا انتقال ہوا، آپ کی تدفین ہوئی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلو میں جگہ عطا فرمائی۔ اس لیے ہم اہل بیت نبوت سے جہاں محبت کرتے ہیں، اس پر نازاں ہیں، وہیں ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام سے بھی سچی محبت کرتے ہیں، کیونکہ جہاں اللہ نے اہل بیت اطہار سے محبت کا حکم فرمایا ہے، وہیں ساتھ ہی ساتھ صحابہ کے تعلق سے بھی فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ سرکار فرماتے ہیں صحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کسی کے اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اس لیے اہل بیت اطہار سے بھی سچی محبت رکھیں، صحابہ سے بھی سچی محبت رکھیں۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر یاد رکھیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اللہ جل شانہ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان کے اہل بیت اطہار سے
سچی پکی محبت عطا فرمائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔